السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ سبوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور تم کاتب نہ پاؤ، لکھنے والا نہ پاؤ، فرحان مقبوضہ، تو کوئی قبضے میں لی ہوئی رہن رکھ دیا کرو، گروی رکھ دیا کرو۔ بس اگر تم میں سے بعض سے مامون ہے تو چاہیے کہ جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے وہ اس کی امانت کو واپس کر دے، اور چاہیے کہ اللہ سے جو کہ آپ کا رب ہے اس سے ڈریے، اور کبھی بھی گواہی کو نہ چھپائیے، اور جو اس کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے آیت نمبر 282 یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جس کو آیت الدین کہتے ہیں، وہ آیت ہم لوگوں نے پڑھی، اور اس آیت میں بہت سارے مسائل کو بیان کیا گیا، جس کی اصل یہ ہے کہ جب تم کسی سے قرضہ لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اور یہ اصل ربانی توجیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ضمنی اور اس کے لوازمات میں سے بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہوا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی لین دین کرو، کوئی بھی قرضہ ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کے بڑے فوائد ہیں جس کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھنے کا حکم دیا، اب اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 283 میں اسی لکھنے کی رخصت دی، یعنی نہ لکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کب؟ جب آپ سفر میں ہو۔ سفر میں جب انسان رہتا ہے، کوئی آدمی رہتا ہے، تو اس کے بہت سارے معاملات رہتے ہیں، بہت ساری دقتیں رہتی ہیں،
بہت ساری تنگیاں رہتی، تو وہ ایک مقیم کی طرح سے سفر میں نہیں رہ سکتا۔ اب مان لو سفر میں کسی سے کچھ لین دین ہوا، کوئی قرض دینے لینے کی بات آئی، تو سفر میں پین نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، یہ سب چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اگر سفر پہ ہو اور کوئی کاتب نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ پین قلم ہے لیکن کاتب نہیں، لکھنے والا نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے دین، ادھار، قرض کے معاملات کو لکھنا ممکن ہے تو اس کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، لیکن اگر لکھنا ممکن نہ ہو، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے سفر میں پیش کیا مثال اللہ تعالی نے فرمایا، لیکن کبھی کبھی یہ حالات گاؤں میں، گھر میں بھی پڑ رہے ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں یا وسائل نہیں لکھنے کے، تو بہرحال جہاں کہیں بھی، جس حالت میں بھی اگر معاملات کو، قرض کو، ادھار کو لکھنا ممکن نہیں ہے تو اس کا ایک اور آپشن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہ کون سا ہے؟ گروی رکھنا ہے، قبضے میں جو ہے دینا ہے گروی کی طور پر۔ دیکھیے کوئی چیز بھی، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کم سے کم دو لوگ ہوتے ہیں، کوئی لین دین ادھار ہے، قرض ہے، معاملہ ہے، تو دو لوگ ہوں، ایک تو لینے والا ہے تو دینے والا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر لکھنا ممکن نہیں ہے تو گروی رکھ دو۔ کسی نے کسی سے 50,000 قرض لیا اور کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں لکھنے کا، تو کیا کرے گا؟ 50,000 کے برابر اس کے پاس کوئی سامان گروی رکھے گا۔ تو گروی رکھنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدے اور پیسہ نہ دے پائے، اس کا حق ادا نہ کر پائے، تو وہ اپنے آپ کو دور کر لے، اپنے آپ کو دور کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کاتب نہیں مل رہا ہے تو گروی رکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، مشہور و معروف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی زرہ مطلب وہ قمیص کہہ لیجئے یا وہ لباس کہہ لیجئے جو جنگی ہوتا ہے، جنگ میں جس کو پہنا جاتا ہے، اس کو پہن کر جنگ کرتے ہیں، تو ہتھیاروں کا اثر اس لباس پر نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا، جس سے آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے راشن لیا تھا، کچھ جو لیے تھے، اور قیمت پیسہ دینے کی طاقت نہیں تھی اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنگی سامان ہی اس کے پاس رکھ دیا کہ جب میں پیسہ دوں گا تو تم واپس کر دو۔ تو یہ ہے گروی رکھنا۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو 50,000 روپیہ دیا قرض کے طور پر، اب اگر وہ آدمی اس سے چاہے لکھا پڑھی کر لے، اسی پر اتفاق کرے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ لکھا پڑھی ممکن نہیں ہے یا لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے، اس کے بدلے کوئی سامان گروی رکھنا چاہتا ہے تو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے رہن۔ رہن یہ اسلامی فقہ کا ایک اہم مستقل باب ہے، جس کو مختلف فقہا اور محدثین اپنی اپنی کتابوں بیان کرتے ہیں، اور اس کے تفصیلی مسائل ہیں۔
اور رہن کے بارے میں خاص مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی سامان کسی کے پاس گروی رکھے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی اس کا حق ہے جو ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ادا کرنے تک وہ گروی رکھ دے سامان، تو بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی وہ چیز، وہ آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ معاشرے اور سماج میں بعض دفعہ سننے میں آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کسی کی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ 50,000 روپیہ جو اماؤنٹ انہوں نے دی ہے اس کو، یا 50,000 جو ان کا اس کے اوپر باقی ہے، اس کے کئی گنا اس گروی سے فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس بیچارے کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، اس لیے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروی جو سامان رکھے، مان لیجئے زید نے خالد کو 50,000 روپیہ قرض دیا، تو خالد سے زید کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے کچھ گروی رکھو، کوئی گولڈ رکھو، کچھ رکھو، کچھ رکھو، تو یہ گروی رکھنا۔ اس نے رکھ دیا گروی، مان لیجئے زید نے اپنی بائک رکھ دی، خالد نے اپنی بائک رکھ دی زید کے پاس، تو زید کے لیے جائز نہیں کہ اس بائک کو استعمال کرے، زید کے لیے جائز نہیں کہ اس بائک کو استعمال کرے، یہ امانت ہے اس بیچارے کی جس نے قرضہ لیا ہے، جب وہ واپس کرے قرضہ تو یہ چیز واپس لے گی، تو یہاں اس کے لیے درست قطعی طور سے نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو استعمال کرے۔ ہاں، جس کے پاس سامان گروی رکھا گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا کب؟ جب وہ اس پر خرچہ کرے، یعنی اس کے بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو من وعن باقی رکھنے کے لیے اس پر کچھ خرچہ کرنا پڑے۔ تو اگر وہ خرچہ کرتا ہے تو اپنے خرچہ کرنے کے برابر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ معاشرے اور سماج میں کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی کے پاس فلیٹ گروی رکھ دیا، کسی نے کسی کے پاس دکان گروی رکھ دی، اب وہ آدمی کیا ہوتا ہے جس کے پاس رکھا ہے گروی، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، بھاڑے پہ دیتا ہے۔ اب 50,000 روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ اس نے قرضہ دیا ہے، لیکن اس کا سامان جو اس کے پاس گروی تھا فلیٹ کی شکل میں، دکان کی شکل میں، اس نے بھاڑے پہ دے دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سالوں وہ بھاڑا اس کا لیتا ہے، جبکہ وہ بھاڑا اس کے اس اماؤنٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے جو اس نے اس کو قرض کے طور پر دیا ہے۔ لیکن یہ کیا سمجھتا ہے ہمارا بھائی، غلط فہمی ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ ایسا وہ نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ ہاں، وہ ایسا کرے کہ اس کے فلیٹ کو بھاڑے پر دے دے، اور جب اس کے اماؤنٹ پوری ہو جائے تو اس کو فلیٹ واپس کر دے، ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، کچھ لوگ ایسے معاشرے اور سماج میں ہیں کہ اس کی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے کئی گنا حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی انتظار کرتے ہیں کہ میرا قرضہ لا کے دے، اور جب قرضہ لا کے دے گا تو اس کا سامان واپس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ گروی ایک شریعت اسلامیہ کا ایک فقہی موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی سکھایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ اگر کہیں آپ ہیں جہاں لکھنا ممکن نہیں ہے تو آپ کوئی سامان گروی رکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔